السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ خیرات و برکات سے لبریز، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے بھرپور ماہ ربیع الاول کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اہل ایمان کا یہ چاند، اس کی 12 تاریخ عید سے کم نہیں، بلکہ اسے عیدوں کی عید کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اہل ایمان کو حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہر قسم کے دکھ، درد، پریشانی اور غم سے نجات عطا فرمائے۔ حضور نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، و رؤیا امی، اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں کہ جب میں پیدا ہوا تھا میری ماں نے ایسا نور نکلتا دیکھا کہ جس سے میری والدہ کو شام کے محلات نظر آ گئے۔ تو اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف ہی ایسے کرایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد گرامی، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم مکان بناؤ، میرا گھر بناؤ۔ گھر بنایا، کعبۃ اللہ بنانا شروع کر دیا۔ کیسا پیارا گھر ہے، 2 نبی بنا رہے ہیں، ایک نبی بطور معمار مستری کے کام کر رہا ہے، اور دوسرا نبی بطور مزدور کے کام کر رہا ہے۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کے دے رہے ہیں آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور آپ پتھر وہاں رکھ رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ہر مکان ایک نقشے کے تحت بنایا جاتا ہے، اس کے نقشے بنانے والا ایک الگ آدمی ہوتا ہے، وہ لائنیں کھینچتا ہے، کہتا ہے یہاں اس کی دیوار بناؤ، یہاں دروازہ بناؤ۔ یہاں دنیا میں جتنے بھی مکانات ہیں ان کا نقشہ انسان بناتا ہے، لیکن یہ واحد مکان ہے کہ جس کا نقشہ جبریل امین اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے بنا رہا ہے، اور بتا رہا ہے یہاں ایسے لائن کھینچو، ایسے اینٹیں رکھو۔ جبریل بتانے والے، اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑانے والے، اور ابراہیم علیہ السلام پتھر رکھنے والے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دادا یہ مکان بنا رہے ہیں۔ مکان بنایا جاتا ہے، جب دیواریں ہاتھ سے اونچی ہونے لگیں، اب وہاں کسی چیز کی ضرورت تھی کہ جسے نیچے رکھا جائے اور اس پہ کھڑے ہو کر دیوار کو اونچا کیا جائے۔ ہمارے اب زمانے میں جدید دور آ گیا، مختلف چیزیں رکھ دیتے ہیں نیچے، اسے گوبھی کہتے ہیں،
اس کے اوپر مستری کھڑا ہو جاتا ہے، پھٹے رکھ دیتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیواریں بناتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت سے ایک پتھر آیا، اس پتھر پہ کھڑے ہو جائیے۔ وہ پتھر پہ کھڑے ہو گئے، دیوار بناتے، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی نیچے سے پتھر بھی ایسے ہی اونچا ہوتا جا رہا۔ آج بھی اس پتھر پر 2 قدموں کا نشان ہے اور اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بابرکت پتھر ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان لگے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کعبہ سارا ہی شان والا ہے، پر فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ امام کھڑا ہوتا ہے تو مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو ایک نبی کے قدم چھونے کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ تو جس جگہ نبی کے قدم چھوئے جائیں وہ جگہ بڑی برکت والی ہو جاتی ہے۔ بہرحال مکان کمرہ تیار ہو گیا۔ اب دنیا کا دستور ہے جب کمرہ تیار ہو جائے، مکان تیار ہو جائے تو مستری مزدوری لیتا ہے، معمار مزدوری لیتا ہے۔ رب نے فرمایا ہے میرے خلیل مزدوری کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے ایک ہی مزدوری مانگی اور حق ادا کر دیا۔ اذکی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ جس نبی کے آنے کا 1,24,000 نبی وعدہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یا اللہ وہ نبی ہماری اولاد میں عطا فرما دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ انہوں نے دعا مانگی تھی یا اللہ وہ شان والا رسول ہماری اولاد میں عطا فرما دے، تو اللہ نے مجھے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرما دیا۔ وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تھے، آپ نے ان سے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی، خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ سرکار کے 2 نام ہیں، ایک محمد ایک احمد۔ زمین پہ زیادہ نام محمد بولا جاتا ہے، آسمانوں پہ زیادہ نام احمد بولا جاتا ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جبریل امین کے پھونک لگانے سے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کے کمرہ میں جبریل امین آ جاتے ہیں، حضرت مریم ڈر جاتی ہیں، کہتی ہیں جوان میرے کمرے میں آ گیا۔ وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں آیا ہوں، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بچہ عطا کر دوں۔ فرمایا مجھے پاکیزہ بچہ کیسے ہوگا؟ میں آج تک کو کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، یہ پاکیزہ بچہ ایسے تو نہیں ہو جاتا۔ فرماتے اللہ جب کہتا کن تو ہو جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے دور کھڑے پھونک لگائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے پیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ہیں وہ بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ آسمانی تھے، جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے، اس لیے مبشرًا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں بشارت دینے والا ہوں ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا ورؤیا امی، اور اپنی ماں کا نظارہ ہو۔ میں جب پیدا ہوا میری ماں نے دیکھا تھا، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ، آپ کی ولادت باسعادت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہونے لگی، آپ کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے اور کچھ ایسی چیزیں نظر آنی شروع ہوئی جو عام حالت میں نظر نہیں آتی، ظاہری آنکھوں سے دیکھتی۔ جنت کی عورتیں آ رہی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں آمنہ مبارک ہو،
تیرے پیٹ میں ایسا بچہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار بن جائے گا. اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کی سیادت کا تاج سجایا ہوا ہے. وہ سارے نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انتظار میں رہی. آپ فرماتے ہیں جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجھ سے ایک نور نکلتا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو جاتے ہیں. بھائی نور کعبہ میں نکلتا ہے روشن شام ہو جاتا ہے. گویا نور ایسا ہے کہ جتنی رکاوٹیں ہیں ساری کی ساری دور ہو جاتی ہیں. اور مکہ مکرمہ آپ دیکھیے جنہوں نے زیارت کی ہے وہ یوں سمجھیے جیسے پیالہ ہے. اوپر پہاڑیاں، کعبہ شریف نیچے کعبہ شریف. اور اس وقت مکانات بھی اس کے ارد گرد نیچے تھے. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی مکان ابھی تک محفوظ ہے مسجد وہ حرام میں. اس کو ابھی تک شہید نہیں کیا، وہ لائبریری کی صورت میں ابھی تک محفوظ ہے. تو وہ مسجد حرام میں وہ مکان وہ نیچے ہے. اب ایسے ارد گرد اور مکانات ہیں. مکان کی اپنی دیواریں، کمرے کی دیواریں، پھر مکان کی چار دیواری، پھر دیگر لوگوں کے مکانات، پھر پہاڑات. یہ سارے سلسلے چلتے کہاں؟ ملک شام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، فرمایا شام کے محل نظر آ گئے. آج یہ نور چمک رہا ہے، باہر تو سورج بھی چمک رہا ہے، لیکن ہمیں دیوار سے پیچھے نظر نہیں آتا. دیوار رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن نور مصطفیٰ کا کمال ہے وہ دن کا وقت نہیں چاہے سحری کا وقت ہو، یہ دیواریں رکاوٹ نہیں بنتی. شام تک سارا علاقہ منور ہو جاتا ہے اور آپ کو حضرت آمنہ کو سارا علاقہ نظر آ جاتا ہے. فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے شام کے محلات نظر آ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بڑی شان و شوکت سے فرمائی. آج اگر کوئی بڑا آدمی آئے اس کے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں، نعرے لگاتے ہیں اور اس کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں، زندہ آباد کے ماں نعرے لگائے جاتے ہیں، اسے ہار پہنائے جاتے ہیں، یہ سب کچھ اہتمام کیا جاتا ہے. اب ساری خدائی کا مالک و مختار اللہ بھیج رہا ہے. اللہ اپنے محبوب کو بھیج رہا ہے. ظاہری طور پر وہاں کو اعلان کرنے والا، نعرے لگانے والا نہیں ہے. ابھی تک تو علاقہ ہی ایسا ہے، وہاں کوئی ایسا فرد بشر ہی نظر نہیں آ رہا جو ایمان لانے والا ہو. بہرحال رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے معلوم تھا، پتہ تھا کہ میرے بیٹے عبداللہ جو فوت ہو گئے ان کے گھر بچہ ہونے والا. میری توجہ ساری آمنہ کے گھر کی طرف تھی اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. عبد المطلب تو کیسا نورانی طواف کر رہا ہے کہ تو طواف کعبے کر رہا ہے، ذہن میں دربار محمد مصطفیٰ نظر آ رہا ہے. آقا علیہ السلام کا دربار ذہن میں رکھتے ہوئے وہ طواف کعبہ کر رہے ہیں. اور طواف کعبہ کرتے ہوئے اچانک جس وقت سرکار کی ولادت فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کعبہ، اتنا بڑا کعبہ، وہ کمرہ مبارک، اونچا سا کمرہ، ایسے جیسے سجدہ کرتا ہے، ایک مرتبہ جھک جاتا، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے. 3 مرتبہ وہ جھک گیا اور پھر کھڑا ہو گیا. پھر جوف کعبہ سے آواز آئی ولد المصطفیٰ المختار، محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لے آئے. اور کوئی نعرہ لگائے نہ لگائے، رب کا کعبہ نعرہ لگا رہا ہے، رب بیت اللہ الحرام نعرہ لگا رہا ہے، اللہ کا گھر نعرہ لگا رہا ہے. شان والا آ رہا ہے، وہ شان آ رہا ہے، دنیا کی ہر شان اس کے سامنے ہیج ہے. آسمان و زمین کی ساری رفتیں محمد مصطفیٰ کے دم قدم پہ قربان ہو جا رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالی سے شان والا، عزت والا بنا کے بھیج رہا ہے. نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر ایک خاتون تھی، حضرت آمنہ کی دیکھ بھال کے لیے. ولادت کا وقت تھا، قریب تھی. وہ کہتے جیسے ولادت ہوئی ہمارا سارا گھر نور سے منور ہو جاتا. برتن پیالہ ہے، پیالے کے اوپر سرپوش ہے جسے ڈھکن کہتے ہیں. کہتی میں جیسے پیالے سے اوپر سے کپڑا ہٹاتی اندر سے بھی نور نکل رہا ہے.
کیوں نہ نور نکلے، ساری خدائی کو نور دینے والا آمنہ کا لال تشریف لا چکا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی مرادیں پوری کرنے والا، اور یتیموں کا خیال رکھنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا۔ اور اس وقت سے پہلے معاشرہ بچیوں کو دفن کر دیتا تھا، زندہ دفن کر دیتا تھا، کتنا سنگ دل معاشرہ ہے، لیکن اسلام نے، اس نبی عربی نے بچیوں کو وہ مقام عطا فرمایا کہ دھرتی میں کسی اور نے وہ مقام عطا نہیں فرمایا۔ ایک مولانا صاحب وہ غیر مسلم علاقے میں، امریکہ میں یا برطانیہ میں یہ بیان کر رہے تھے، جب بیان کرتے کرتے کہا ہمارے نبی نے عورت کو وہ شان دی ہے کہ آج تک وہ معاشرہ وہ شان قبول نہیں کر سکا۔ غیر مسلم وہاں موجود تھا، پڑھا لکھا سکالر وہاں موجود تھا، اس نے کہا تمہارے نبی نے کیا شان دی ہے؟ کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں، ہمارے نبی نے کہا کہ جنت ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اتنا سنتے ہی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو اسلام، جو دین عورت کو اتنا مقام دیتا ہے، اس سے بڑھ کر اچھا دین اور کون سا ہوگا؟ تو یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بچیوں کو عزت کرنے والے، بچیوں کو مقام دینے والے، عورت کو رتبہ دینے والے آج پیدا ہوئے ساری خدائی کے لیے رحمت برکت والے۔ مکہ مکرمہ میں ایک یہودی تھا، وہ یہودی اچانک چیخ اٹھتا ہے، کہتا ہے تم میں آج کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا؟ ہماری کتابیں بتاتی ہیں، آسمان کی نشانیاں بتا رہی ہیں، آسمان میں ستاروں کی چالیں بتا رہی ہیں، آج وہ دھرتی جس کے لیے ساری خدائی صدیوں سے انتظار کر رہی ہے، آج اس کی ولادت باسعادت ہو گئی ہے۔ کسی نے کہا اور تو کوئی نہیں، عبد المطلب کا یتیم بچہ پوتا پیدا ہوا ہے، مجھے دکھاؤ۔ وہ آ گیا دکھنے کے لیے، دیکھتے چہرہ دیکھا، کہتا چہرہ نہیں پشت دکھاؤ۔ پشت جب دیکھی، اس نے ایسے پشت سے کپڑا ہٹایا تو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چمک رہی تھی، سرکار کی نبوت کی مہر چمک رہی تھی۔ اس نے وہاں بوسے لگائے اور بے ہوش ہو کے گر گیا، کہنے لگا اللہ کی قسم آج نبوت بنی اسحاق سے نکل کر بنی اسماعیل میں آ گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ تو شہ کونین سلم کی ولادت باسعادت اس ربیع الاول میں، شان والے نبی کی ولادت اس مقدس ماہ میں ہوئی ہے۔ آئیے اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے خوشیاں ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں نا یار، تھوڑی سی نبی کے لیے بھی کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہو سکتا ہے نیلی چھت والا وہ کرم کرے کہ نسلیں ہی سنور جائیں، ہو سکتا ہے نیلی چھت والا کو کرم کے مرتے وقت کلمہ ہی نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ وہ کرم کے قبر جنت کا باغ بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ وہ مہربانی کرے کہ قیامت کے دن تمہیں استقبال کر لیے فرشتے آ جائیں کہ یہ محمد مصطفیٰ کی خوشی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمائی، یہ رحمت فرمائی۔ سرکار تشریف لائے تو اس وقت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میری عمر تھوڑی تھی اس وقت، لیکن میں اس وقت زندہ تھا، سمجھدار تھا، 8-10 سال عمر تھی، مدینہ طیبہ میں تھا۔ تو مدینہ طیبہ میں یہودی چیخ اٹھے، آج وہ تارا طلوع ہو گیا ہے جو بتاتا ہے کہ اس دھرتی میں آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ پیدا ہو گئے ہیں۔ تو سرکار کی ولادت باسعادت ہے، آئیے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی بھی رنگ میں کر لیجئے، کوئی رسم و رواج ضروری نہیں ہے، کسی بھی رنگ میں کر لیجئے یار، اور کچھ نہیں کر سکتے 2 نفل خوشی کے پڑھ لیجئے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں محبوب کا امتی بنایا، آج اس کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور کوئی نہیں روزہ ہی رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس دن میری ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ نبی تو ہر پیر کو خوشی مناتا ہے، آئیے آپ بھی خوشی کا اظہار کریں، کسی غریب کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کسی بیوہ کو اس کے گھر راشن پہنچا دیں، کسی بچی کی شادی نہیں ہو رہی اس کے لیے خرچہ دے دیں، کسی نہ کسی رنگ میں، کوئی رسم و رواج ضروری نہیں ہے، کسی بھی رنگ میں خوشی کا اظہار کر دیں۔ اور نیلی چھت والے اور ان فرشتوں کو پتہ تو چلے کہ مصطفیٰ کے دیوانے آج مصطفیٰ کے نام پہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب